بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر سال 14 اگست کو یوم آزادی پوری شان و شوکت سے منایا جاتا ہے۔ اس بار بھی اسکول میں قومی پرچم لہرانے کی تقریب تھی۔ پرچم لہرانے کے ساتھ ہی قومی ترانہ پیش کیا گیا۔ دعا کے بعد بچوں میں مٹھائی تقسیم کی گئی اور میڈم نے سب کو ہال میں بٹھا دیا۔ وہ ان سے غیر رسمی بات چیت کے موڈ میں تھی۔ طالبات نے بھی دلچسپی لی۔ میڈم اور طالبات کے درمیان گفتگو کچھ اس طرح ہوئی: رابعہ: میڈم، ہمیں قومی پرچم کے بارے میں کچھ بتائیں۔ میڈم: کہنے کو تو پرچم کپڑے کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، لیکن جب یہ کپڑا کسی خاص تناسب اور مخصوص رنگوں کے باعث پرچم کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو یہ محض کپڑے کا ٹکڑا نہیں رہتا، بلکہ یہ ملک کی عزت اور وقار کی علامت بن جاتا ہے۔ ہمارے پرچم کا 3/4 حصہ سبز رنگ کا ہے اور بقایا 1/4 سفید ہے۔ سبز رنگ کا حصہ پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں کی نمائندگی کرتا ہے، جبکہ سفید حصہ پاکستان میں موجود اقلیتوں کی علامت ہے۔ فاطمہ: میڈم، ہمارے پرچم کے بارے میں ہمیں کچھ اور بھی بتائیے۔ میڈم: فاطمہ بیٹی، قومی پرچم کسی بھی ملک کی پہچان اور شناخت ہوتا ہے، اور ہمارا پرچم ہماری آزادی اور خود مختاری کا نشان ہے۔ ہم قومی ترانے میں پڑھتے ہیں: پرچمِ ستارہ و ہلال، رہبرِ ترقی و کمال۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پرچم پر بنا ہوا ہلال ہماری ترقی کی علامت ہے۔ ہلال پہلی رات کے چاند کو کہتے ہیں۔ جس طرح ہلال بڑھتے بڑھتے پورا چاند بن جاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا وطن بھی ترقی کے راستے پر گامزن رہے گا۔ اس پرچم کو کونوں والا ستارہ بنا ہوا ہے، جس سے اسلام کے 5 ارکان مراد ہیں۔ سنبل: میڈم، ہمارے پرچم کا ڈیزائن کس نے بنایا تھا؟ میڈم: سنبل نے بہت عمدہ سوال کیا ہے۔ اکثر لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ ہمارے قومی پرچم کا ڈیزائن کس شخصیت نے تیار کیا تھا۔ جناب امیر الدین کدوائی نے ہمارے پرچم کا ڈیزائن تیار کیا تھا۔ قرۃ العین: میڈم، ہم اکثر سنتے اور پڑھتے ہیں کہ ہمیں قومی پرچم کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ آپ ہمیں بتائیے کہ ہم کس طرح قومی پرچم کا احترام کر سکتے ہیں۔ میڈم: آپ نے یہ سوال کر کے بہت اچھا کیا، کیونکہ میں خود بھی چاہتی تھی کہ اس سلسلے میں آپ سے بات کروں۔ یاد رکھیے، جب اپنے ملک میں کئی ملکوں کے پرچم ایک ساتھ لہرائے جائیں تو کوئی بھی پرچم پاکستان کے پرچم سے اونچا نہیں لہرایا جائے گا۔ سائرہ: جی میڈم، ہونا بھی چاہیے۔ میڈم، یاد رکھیے، اقوام متحدہ کی عمارت پر اقوام متحدہ کا پرچم باقی پرچموں سے اونچا لہراتا ہے۔ باقی سبھی ممالک کے پرچم ایک سی اونچائی پر لہراتے ہیں۔ اگر کسی اور ادارے کا پرچم لہرایا جائے تو قومی پرچم لازماً اونچا رکھا جائے گا۔ بانس کے ساتھ پرچم کا سفید حصہ آئے گا۔ پرچم کے آداب میں ایک نہایت اہم بات یہ ہے کہ اسے پاؤں، جوتوں، زمین یا کسی بھی گندی چیز سے بچانا ضروری ہے۔ پرچم کو طلوع آفتاب کے بعد لہرانا چاہیے اور غروب آفتاب سے پہلے اتار لینا چاہیے۔
کسی صورت میں پرچم پر رات کا سایہ نہیں پڑنے دینا چاہیے۔ یہاں میں آپ کو یہ بات بتانا بھی ضروری خیال کرتی ہوں کہ پاکستان میں ایک عمارت ایسی بھی ہے جہاں رات کے وقت بھی پرچم لہرایا جاتا ہے۔ بہت سے طالبات حیرانی سے میڈم وہ کون سی عمارت ہے؟ میڈم بھائی یہ پارلیمنٹ ہاؤس ہے، یہاں دن رات پرچم لہراتا رہتا ہے، لیکن ایک خاص اہتمام کے ساتھ، اور وہ یہ کہ رات کو مصنوعی روشنی کے ساتھ پرچم کو روشن رکھا جاتا ہے۔ نائلہ میڈم ہم 14 اگست کو اپنے گھروں، دکانوں، عمارتوں پر قومی پرچم لہراتے ہیں، مگر یہ پرچم رات کے وقت نہیں اتارتے۔ میڈم بیٹی لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ پرچم کے آداب کیا ہیں۔ اگر انہیں معلوم ہو کہ رات کے وقت پرچم لہرانا درست نہیں ہے تو مجھے یقین ہے کہ کوئی ایسا نہ کرے۔ عائشہ میڈم 14 اگست کو ہم اپنے اسکولوں، بازاروں اور گھروں کو کاغذ کے جھنڈیوں سے بھی سجاتے ہیں۔ ہم ان جھنڈیوں کو اتارنا بھول جاتے ہیں۔ ہوا کے چلنے سے یا بارش کی وجہ سے جھنڈیاں زمین پر گرتی رہتی ہیں۔ آپ نے ابھی بتایا ہے کہ جھنڈے کا زمین یا جوتوں سے چھونا آداب کے خلاف ہے، لیکن ہم تو اس کا خیال ہی نہیں رکھتے۔ میڈم آپ نے ایک بات اہم نکتے کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ جہاں کپڑے سے بنے ہوئے جھنڈے کا ادب کریں، وہاں کاغذ یا پلاسٹک کے بنے ہوئے جھنڈوں یا جھنڈیوں کا بھی دل و جان سے ادب و احترام کریں۔ جھنڈیوں کا زمین پر گرنا اور انہیں پاؤں تلے روندنا بہت بری بات ہے۔ جھنڈیاں لگانے والوں کو اس بات کی طرف خاص توجہ دینی چاہیے۔ اسی طرح قوم پرچم میں کوئی اضافہ کیا جائے، نہ کوئی تصویر بنائی جائے۔ پرچم کو جلانا بھی اس کی توہین ہے۔ پرچم لہراتے وقت باوردی لوگ پرچم کو سلوٹ کرتے ہیں، جو کہ دوسرے لوگ بھی ہوشیار باش کی حالت میں باادب کھڑے رہتے ہیں۔ پرچم کے بارے میں تمام طالبات نے میڈم کا شکریہ ادا کیا۔ سب نے دل سے وعدہ کیا کہ وہ پرچم کے ان آداب کا ہمیشہ خیال رکھیں گے اور دوسروں کو بھی اس کے احترام کا مشورہ دیں گے۔